السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم حدیث نمبر 24 کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعقلها وتوکل، اعقلها وتوکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رسی باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ چلتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کی طرف۔ توکل کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی عادت مبارکہ اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسے خوبصورت دین سے نوازا۔ قرآن کریم میں تقریباً 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومن اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ توکل ہے کیا؟ توکل کا معنی ہے کسی کی ذات پر کسی معاملے میں بھروسہ کر لینا، یہ توکل ہے۔ یعنی ہم اپنی دنیا کی زندگی میں جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام، اس کام کے لیے سبب اختیار کرنا یہ تو ہماری طرف سے ہے، لیکن اس کام میں نفع اور نقصان کی مالک ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ توکل ہے۔ ایک روایت میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا میں اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کو باندھو، اعقلھا، پہلے اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہم چیزوں سے دور ہو جائیں اور ہم اسباب اختیار نہ کریں، ہم چیزوں کی حفاظت کے لیے جو مؤثر اقدامات ہیں وہ نہ کریں اور اللہ پر توکل کر لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ اونٹنی کو پہلے باندھنے کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم پہلے جو ہمارے ذمے ہے وہ کریں، پھر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیا جائے، جب کام کا ارادہ کر لیا جائے پھر اللہ پر بھروسہ ہے۔ بیکاری میں بیٹھ کر اپنے کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسباب کے محتاج نہیں ہے، لیکن بندہ اسباب اختیار کرنے کا پابند ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم سے ایک واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بڑا صبر کیا اپنی بیماری پر، صبر ایوب کی مثال بھی ہم دیتے ہیں۔ جب اللہ کو صحت مطلوب تھی تو حکم دیا گیا اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر مارو، اس سے پانی نکلے گا، اس پانی سے نہاؤ، صحت مند ہو جاؤ۔ تو ایوب علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی زمین پر ماری۔ اب سوچئے پاؤں کی ایڑی مارنے سے زمین میں سے پانی نکل سکتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ایک تو سبب اختیار کرنا ہے، یعنی ایڑی ماری گئی، اور پھر اللہ پر توکل کیا گیا کہ زمین سے پانی نکالنا یہ ایڑی کے بس میں نہیں تھا، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر شوہر کے عطا کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوراک بھی تو بغیر سبب اختیار کیے دے سکتے تھے، لیکن ان کو کہا گیا کہ یہ جو پاس میں کھجور کا تنا ہے اس کو ہلاؤ، اس سے کھجوریں گریں گی اور وہ آپ کی خوراک ہوگی۔ اب ایک تنے کو 2-4 آدمی مل کر بھی نہیں ہلا سکتے، لیکن حضرت مریم کو حکم ہوا تو انہوں نے سبب کے درجے میں ہلایا اور پھر اللہ پر توکل کیا، اس سے پھل ملا۔ اور اللہ تعالیٰ تو جب ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، پھر ایسے ایسے واقعات بھی ہمیں قرآن کریم نے بتلائے ہیں کہ سبب کوئی اختیار کیا جاتا ہے لیکن اس سے عمل کوئی وجود میں آتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسباب میں مؤثر بھی اللہ کی ذات ہے،
تو اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے، لیکن اپنے اس سبب کو جو اختیار کیا ہے اس میں مؤثر اللہ کی ذات کو ماننا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یہ توکل کا پورا مفہوم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی، لیکن اس چھری نے ان کے نازک گلے کو نہیں کاٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو سبب اختیار کرنا ہے، لیکن سبب اختیار کر کے سبب پر بھروسہ نہیں، بلکہ مسبب الاسباب، جو اسباب کو بنانے والی ذات ہے اس ذات پر بھروسہ، نفع نقصان کی ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ یہ توکل کا پورا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائے، اور جو ایمان والوں کے لیے اللہ پر بھروسہ ہی ان کی علامت بتلایا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھروسہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے بس اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔